باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو اعلیٰ اخلاق پر فائز کیا ہے، خلق عظیم پر فائز کیا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، کیا تم نے قرآن پڑھ کر نہیں دیکھا؟ جو قرآن ہے وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق، جس کی سینکڑوں مثالیں کتب حدیث اور قرآن مقدس کے اندر موجود ہیں، ان تمام واقعات میں سے ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ جو کہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں موجود تھے۔ اتنے میں ایک نیا مسلمان دیہات کا رہنے والا سامنے آیا اور آ کر کہا، یا رسول اللہ، ہمارے یہاں قحط پڑا ہوا ہے، لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں مہیا نہیں ہیں، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں فاقہ کی وجہ سے وہ اسلام سے نہ پھر جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کے سوال کو پورا کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ سامنے میں ایک شخص تھا جس کا نام زید ابن شانہ تھا۔ زید ابن شانہ نے یہ کہا کہ میں آپ کو کچھ چیزیں قرض میں دے سکتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھجور اور کچھ سامان زید ابن شانہ سے قرض میں لیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاملہ طے کر لیا کہ اتنے دنوں کے بعد میں قرض ادا کر دوں گا۔ چنانچہ قرض کی ادائیگی کی مدت طے قرار پائی، سب لوگ چلے گئے۔ ابھی قرض کی ادائیگی کا وقت 2-4 دن باقی تھا۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں، جہاں حضرت عمر ابن خطاب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ صحابہ کرام موجود تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اچانک زید ابن شانہ آ گئے۔ آ کر کہا، میں نے جو قرض دیا تھا میں اسے وصول کرنے آیا ہوں۔ حالانکہ اصول تو یہ تھا کہ وقت کو پورا ہونے دیتے، مگر ابھی مانگنے آ گئے۔ چونکہ اس وقت انتظام نہیں تھا، دینے میں ذرا تاخیر ہوئی۔ جیسے ہی تاخیر ہوئی ویسے ہی زید ابن شانہ نے گستاخی کرنا شروع کر دیا کہ عبد المطلب کے خاندان والوں کی یہی عادت ہے کہ وہ قرض لے کر وقت پر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے اس وقت وقتی طور پر بدزبانی کی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ وہ غصے میں آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا، یا رسول اللہ، یہ شخص آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، مجھے اجازت دیجیے میں اس کا بدلہ لے لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، یہ اپنا حق ہی تو مانگنے آیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، جاؤ اور تم اس کا قرض ادا کر دو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید ابن شانہ کو اپنے ساتھ لے گئے اور قرض ادا کر دیا، اور قرض ادا کر دینے کے بعد کچھ چیزیں زائد دینے لگے۔ زید ابن شانہ نے کہا کہ یہ زائد چیزیں کیوں دے رہے ہو؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زائد چیزیں دینے کا حکم کیا ہے، کیونکہ آپ نے جب قرض وصول کرنے کی بات کہی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی تھی تو میں نے آپ کو ڈانٹا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے میرے کان میں کہا تھا کہ جو تم نے ڈانٹا ہے اس کے عوض تم زائد دے دینا۔ چنانچہ اس کے عوض میں تمہیں زائد دے رہا ہوں۔ زید ابن شانہ
رونے لگے اور کہنے لگے عمر دراصل آج میں اپنا قرض وصول کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ میں یہودیوں کا سب سے بڑا عالم ہوں، میرا نام زید ہے۔ دراصل میں اس اعلیٰ اخلاق کو جانچنے آیا تھا جس اعلیٰ اخلاق کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے۔ اے عمر، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ چنانچہ زید بن شانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ اس طرح کی بے پناہ واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں جو حدیث کی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے بارے میں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان اعلیٰ اخلاق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔